اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات پڑھے تھے، جس میں دو طرح کے فائدے تھے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک فائدہ تھا معاشی، اور دوسرے تھے معاشرتی فوائد، جنہیں کل تفصیل سے پڑھا تھا۔ تو آج ہمارا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے حج۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حج۔ ہم ارکان اسلام پڑھ رہے تھے۔ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن اور آخری رکن یہ حج ہے۔ حج، سب سے پہلے ہم حج کا لغوی معنی دیکھیں گے۔ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کرنا۔ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کرنا۔ تو یہ حج کا لغوی معنی ہو گیا۔ حج کا اصطلاحی معنی، حج کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان صاحب استطاعت اللہ کی عبادت کے مقصد و ارادے سے مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص مقامات پر مخصوص قسم کے افعال ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان جو صاحب استطاعت بھی ہو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، عبادت کی غرض اور ارادے سے مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص مقامات پر مخصوص قسم کے افعال ادا کرنا، ان مقامات مخصوصہ کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے۔ ذرا توجہ، ہم نے کہا ہے کہ ایک صاحب استطاعت مسلمان عبادت کی غرض سے لباس مخصوص میں، وہ لباس مخصوص کیا ہے؟ وہ مخصوص لباس احرام کی دو چادریں ہیں۔ اگر احرام نہیں باندھتا، وہ مخصوص لباس نہیں پہنتا، اس کے علاوہ ہی وہ ارکان حج کے ادا کرتا ہے، حج کے افعال ادا کرتا ہے، تو حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح مقامات بھی مخصوص ہیں جہاں اس نے افعال ادا کرنے ہیں۔ وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ مثلا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اور مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور جمرات کو کنکریاں مارنا، مینا اور عرفات میں جانا۔ یہ وہ مقامات مخصوصہ ہیں جہاں ایک حاجی کو جانا لازم ہوتا ہے۔ دوسرا افعال مخصوصہ۔ افعال مخصوص زبان سے تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ زبان سے تلبیہ ہے۔ اور اسی طرح مینا میں قربانی کا جانور ذبح کرنا، حلق کروانا، میدان عرفات میں امام سے خطبہ سننا، مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، یہ وہ افعال ہیں جہاں ان مقامات کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور افعال مخصوص بھی ہوتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا لگانی ہے؟ دوڑ لگانی ہے جی، بیت اللہ کی گرد چکر لگانے ہیں جی، یہ وہ افعال مخصوص ہیں۔ تو حج کا اصطلاحی معنی یہ ہوا کہ ایک صاحب استطاعت مسلمان، ایک صاحب استطاعت مسلمان عبادت کی غرض سے
مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص مقامات پر مخصوص قسم کے افعال ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کی فرضیت، حج جیسی جامع عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے۔ حج میں تمام عبادات کی روح شامل ہے، تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج، اس کے اندر کیسے تمام عبادات کی روح شامل ہے؟ جب انسان حج کے موقع پہ سفر کے اندر جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حج میں مال خرچ کرنے سے ایسے مشابہت اختیار ہوتی ہے جیسے آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے گھر کو چھوڑ چھاڑ کر بڑے دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے اندر جہاد کا سا رنگ آ جاتا ہے، اور پھر انسان جب حج کی ادائیگی کے لیے اپنا یہ لباس فاخرہ قیمتی لباس اتار کر 2 انسلی چادریں پہن لیتا ہے تو اس سے سفر آخرت کی بھی اس کے اندر ایک طرح سے تیاری نظر آتی ہے۔ تو حج ایک جامع عبادت ہے جس کے اندر تمام عبادتوں کی روح شامل ہے۔ فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں حج کی فرضیت کی آیات نازل ہوئیں۔ حج کب فرض ہوا؟ فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں حج کی فرضیت کی آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی اور مقصد اور غرض کے لیے نہیں۔ حج صرف کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور ومن کفر، جو نہ مانے، یعنی حج کی فرضیت کو نہ مانے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر متعدد مقامات پر حج کے صریح الفاظ کے ساتھ حج کرنے کا حکم دیا، مختلف حج کے مسائل ارشاد فرمائے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ حج کے مہینے مشہور مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ حج کے مہینے، انہیں اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ۔ اور جب تم حج اور عمرہ کی نیت کرو تو پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے پورا بھی کرو۔ حج کی نیت کر لی، عمرہ کی نیت کر لی، اب جب تم نے نیت کر لی، عزم کر لیا، تو اب اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نیت کو عملی جامہ پہناؤ، یعنی اللہ کی خاطر حج کرو اور اپنی نیت کو تکمیل تک پہنچاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ الحج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنا لیا، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ معاون ثابت ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے اندر حج کا اعلان کیا۔ جو اس وقت کائنات کے اندر انسان موجود تھے یا جو روحیں آنے والی تھیں فی الحال موجود نہیں تھے، جن لوگوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تو اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں حج لکھ دیا، تو وہ حج ضرور کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اسی طرح جس طرح حج کی اہمیت و فضیلت قرآن مقدس میں بیان کی گئی، اسی طرح حج کی اہمیت احادیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، سنن ابی داؤد۔ فرمایا جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے جلدی کرنی چاہیے، یعنی جب ایک صاحب استطاعت مسلمان جس کو اللہ رب العزت نے اتنا روپیہ پیسہ دیا کہ وہ حج پر آنے جانے کے اخراجات اور پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے اخراجات کا بندوبست کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو اب جب یہ آدمی صاحب استطاعت بن گیا، یعنی اس کے پاس اتنی دولت آ گئی جو حج کے لیے کافی ہے، تو اب اس کو اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے جلدی کرنی چاہیے، اپنے فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یمنعہ حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، سنن ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یمنعہ حاجت ظاہرہ، جسے کوئی ظاہری ضرورت نہ روکنے والی ہو، ایسی ضرورت نہ ہو جو اس کو حج سے روک سکتی ہے، یا او سلطان جائر، کوئی ظالم و جابر بادشاہ کی بھی رکاوٹ نہیں ہے، او مرض حابس، یا کوئی ایسا مرض اور بیماری بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتا، فلم یحج، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، یعنی نہ کوئی ایسی ضرورت ہے، حاجت ہے جس کی بنا پر حج پہ نہ جا سکتا ہو، نہ ہی کوئی بادشاہ ظالم و جابر نے اس کو روکا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی مرض ہے، تو اس کے باوجود فرمایا حج نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، بس پھر اس کو چاہیے کہ یہودی ہو کر مرے، وہ انشاء نصرانین، یا پھر نصرانی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی کس قدر اللہ کے رسول کو غصہ ہے ایسے آدمی پر جو صاحب استطاعت ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے حج پر جانے کے لیے، پھر بھی حج نہیں کرتا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا آدمی یہودی و عیسائی ہو کر مرے۔ تو لہٰذا جیسے ہی آدمی صاحب استطاعت بنے، اس کو کوئی حاجت اور ضرورت روکنے والی نہ ہو، کوئی ظالم و حاکم جابر بادشاہ روکنے والا بھی نہ ہو، اور کسی طرح کا کوئی مرض بھی نہ ہو، تو اس کو فوراً حج کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، حج صرف اللہ کے لیے، تمام عبادات صرف اللہ کے لیے، عبادت کی اصل غرض جو ہے وہ رضا الہی کا حصول ہے۔ تمام عبادات، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، تمام عبادات اصل کے اندر اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس دوران کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کی، کوئی لغو، بیہودہ، اور ولم یفسق، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو اس کا اجر آپ نے کیا فرمایا، رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا وہ حج کر کے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر
لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی جس نے اس طرح کا حج ادا کیا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس طرح حج کیا کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور پاؤں زبان سے محفوظ رہے، کسی طرح کا کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے گناہ بالکل ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بالکل کیا ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو صحیح معنوں میں حج کر کے آتا ہے اس کا حج بھی ایسا ہی ہے، گویا کہ حج کے بدلے کے اندر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا، اب اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد حج مبرور، سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی مقبول حج ہے۔ ویسے بعض عورتوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی، جہاد کی، کیا رسول اللہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم جہاد کرنا چاہتی ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج مبرور یعنی مقبول حج ہے، مقبول حج ہے۔ پہلا حج کی فرضیت کے بعد سب سے پہلا حج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 300 صحابہ نے 9 ہجری میں ادا کیا، جن کی قیادت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور جس کے اندر تقریباً 300 صحابہ کرام اس حج میں شامل تھے۔ ایام حج سے مراد ذی الحج کی 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 کی تاریخیں ہیں، یعنی یہ وہ ایام ہیں جن ایام کے اندر حج کے ارکان، حج کے مناسک، حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی، اس کے ساتھ ساتھ پھر جی مزدلفہ میں جانا ہے، جی مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، طواف کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کروانا ہے، یہ سارے افعال جو ہے انہی ایام کے اندر ہوں گے، یعنی 9، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 کے اندر، اس لیے انہیں ایام حج کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان تھا وہ تھا حج اور اس کی اہمیت و فرضیت۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔